بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ آؤ تجوید سیکھے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 1 یعنی 1A، اس میں ہم تعارف انٹروڈکشن لیں گے۔ ہم انٹروڈکشن یعنی تعارف۔ سب سے پہلے ایک اہم وضاحت ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ یہ کورس جو ہے آج جو ہے تعارف ہوگا خاص کر کے، یہ کورس جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پڑھنے کا صحیح طریقہ یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے وغیرہ۔ تو تجوید کیا ہے؟ جیسے مخارج و صفات اور تلاوت کی قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا، یعنی مخارج کیا ہے یا تجوید کیا ہے؟ مخارج یعنی مخارج کیا ہے؟ جہاں سے الفاظ کو صحیح ڈھنگ سے نکالنا وغیرہ، ادا کرنا، حروف کی ادائیگی وغیرہ۔ تو مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا، صحیح ڈھنگ سے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کہتے ہیں یعنی تجوید اس کو کہا جاتا ہے۔ مخارج اور صفات اور قواعد جو ہیں ان کو صحیح انداز سے پڑھنا، خوش اسلوبی سے ادا کرنا۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ جیسے اگر ہم دیکھیں جیسے قرآن مجید کے ہر صفحہ پر جو ہے اور ہر سطر پر، بلکہ ہر سطر میں، اس لیے اس کا جاننا بہت ضروری ہے، یعنی ان تینوں کو جاننا بہت ضروری ہے، قرآن مجید کے ہر سطر پر، ہر صفحہ پر، یعنی پھر اسی لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن جو ہے جبریل علیہ السلام کو دیا، پھر ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ان کو دے دیا۔ اور جو ہے آئیے اب ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے ذریعے سے نازل کیا حضرت جبریل جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، تو آئیے ہم بھی اسی طرح جو ہے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یعنی تجوید سے۔ تو آپ یہ ہم سب مل کر جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں آسانی سے انشاءاللہ، لیکن تھوڑا اور کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت دیکھیے کیا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یتغنى جس نے اچھی آواز سے پڑھنا یعنی کافی نہیں سمجھا، یعنی اچھی آواز سے اس کو نہیں پڑھا، خوش الحانی کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یعنی دیکھیں اس میں اچھی آواز سے کافی پڑھنا نہیں ہے، اگر کہ حروف کے مخارج صحیح نہ ہو تو اتنا ہی کافی نہیں ہو۔ جیسے حروف کے مخارج کا صحیح نہ ہوں، تو جیسے حروف کی صفات درست ادا نہ ہوں، تجوید میں غلطیاں ہوں، تو جیسے تجوید میں غلطیاں، مخارج میں غلطیاں کیا ہیں؟ جیسے ہم دیکھیں مخارج میں غلطی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے واللہ علیم ہے، واللہ علیم، تو واللہ علیم کا معنی ہے خوب جاننے والا، خوب جاننے والا۔ جب ہم اس کو عام سیدھے سادے انداز میں اردو مکس کر کے پڑھیں گے جیسے واللہ علیم، تو استغفر اللہ اس کا معنی بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ دردناک ہے، علیم کے معنی دردناک ہے، جب اس کو ہم واللہ علیم کے بجائے جو ہے واللہ علیم پڑھیں گے سیدھے انداز میں، تو اس کا مطلب ہوگا یعنی دردناک، اللہ دردناک ہے۔ تو واللہ علیم کا معنی ہے اللہ خوب جاننے والا۔ تو استغفر اللہ ہم اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں، واللہ علیم۔ تو یہ مخارج میں غلطیاں ہوتی ہے۔ تو دوسرے صفات یعنی ہم دیکھیں
صفات میں غلطی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، جب ہم اس کو عام معنوں میں لیں گے، جیسے اللہ اکبر سیدھے اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر ہے، تو ان کو دیکھے صفات کے اندر بھی غلطی ہے، تو اللہ اکبر سیدھے نہیں۔ تو تیسری غلطی قواعد میں غلطی ہوتی ہے، ہو تو کیا ہوگا؟ جیسے خلقنا ہے، خلقنا، خلقنا، تو اسی طرح دیکھیں اگر اس کو خلقنا کیا ہم، تو خلقنا ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہم نے پیدا کیا، لیکن جب ہم اس کو کیا کریں گے؟ خلقنا کریں گے، خلقنا مطلب شارٹ کٹ انداز میں، تو یہ خلقنا ہوتا ہے ہم نے پیدا کیا، جب ہم خلقنا کر لیں گے تو ان عورتوں نے پیدا کیا، ان عورتوں نے پیدا کیا، تو مطلب کہ یعنی پوری جان نکال دی، پوری طرح سے اس کی جان نکل گئی، تو خلقنا کے بجائے خلقنا کر دیا، یعنی ان عورتوں نے پیدا کیا، تو اس کا معنی تبدیل ہوتا ہے۔ یعنی تلاوت کے دوران جو ہے ان میں جو ہے ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں، ہم سب سے، کہ ہم صحیح طریقے سے ہم نے نہیں سیکھا یا نہیں سکھایا گیا ہمیں، تو یا اس میں کیا ہوتا ہے کہ مادری زبان جیسے الفاظ اردو یا جو بھی ہماری زبان ہے، وہ الفاظ مکس ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا ان کا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ، تو تجوید کا پتہ ہی نہیں چل سکا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تجوید کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ تو مقاصد کیا ہے اس کے؟ مقاصد خاص طور پر دیکھیے، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یا اس میں ہم اپنی مدد کر سکتے ہیں، اس میں مدد کرنا، ہم سب کی مدد ہوگی اس کی، تو آپ کی مدد ہوگی، میری مدد ہوگی، ہم سب کی ہوگی مل کے، جتنا زیادہ انسان پڑھا لکھا بھی ہو، جتنی زیادہ مشق کرتا ہے، جتنی زیادہ آگے بڑھتا ہے، تو اس میں اور زیادہ فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ تو دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ تجوید کی بنیادی قواعد یا اور ان کی اہمیت بتاتے ہوئے سیکھنا، یعنی ساتھ ہی میں یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ یہ قواعد کیوں اہم ہیں، کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں۔ تو دیکھیے، بار بار آنے والے الفاظ کے ذریعے ان قواعد کی مشق کرنا تمام اسباق میں پڑھائے گئے جتنے بھی، لیکن 350 یعنی 350 الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں تقریباً ہم دیکھیں 40,000 بار آتے، یا یعنی ہم دیکھیں 50% کم و بیش اتنا۔ تو قرآن مجید کی یعنی درست طریقے پر تلاوت کرنا، تو اس سے پھر کیا ہوتی ہے؟ انسان کو ایک خوشی ملتی ہے، یعنی ایک خوش فہمی انسان کو پیدا ہوتی ہے، ایک سکون جیسا پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر، پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ بھی مزہ آئے گا، اس لیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپ سب لوگ، ہم سب مل کر جو ہے اللہ کے کلام سے قریب ہوتے جائیں گے، جتنا بھی ہم اس کو اچھے ڈھنگ سے پڑھیں گے۔ تجوید اتنے کم وقت میں، یاد رکھیے کہ تجوید یعنی یاد رکھیے کہ تجوید میں مہارت کے لیے کافی وقت لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس کورس کے ذریعے سے جو ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے تجوید کی بنیاد سے واقف ہوں گے کہ تجوید کیا ہے، اس سے واقف ہوں گے، اہم اصولوں کو جان لیں گے ہم یہاں پہ، ان کو عمل میں لانے کے سادے اور مؤثر طریقے سے یعنی ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ، سادے اور مؤثر، بالکل سمپل انداز سے، کوئی اس میں کمپلیکسٹی نہیں ہوگی، تو الحمدللہ نہایت اور سادہ، آسان اور مختصر ہوگی، بالکل یعنی بالکل کم وقت کے اندر انشاءاللہ جو ہے صرف اور یعنی 3 سے 5 یا 5 سے 10 منٹ کے درمیان میں ان کے یہاں تک جو ہے اتنا اس کے وقفے کے اندر ہم پڑھیں گے ان کو، اور ہم اپنا پورا کورس مکمل کریں گے اسی طرح۔ تو اب جو ہے شیطان کے کہنے کا موقع ہرگز نہ دیں اس کو کہ ہم تو نہیں سیکھ پائیں گے، ہماری حالات ایسے ہیں، ہماری زبان نہیں چلتی ہے، اب سٹیا گئے ہیں یا کچھ ایسا ہوا ہے وغیرہ، نہیں، بالکل یہ تو شیطانی ایک وسوسہ ہے، انسان کسی بھی حال میں ہو تو انسان تو سیکھ پاتا ہے،
انسان تو اس دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ انسان ہر سٹرگل کر کے کچھ نہ کچھ نئی چیز پا لیتا ہے، چاہے کسی بھی حالت کے اندر ہو، کسی بھی عمر کے اندر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع دیا ہے اسے۔ تو یہ آج کا تعارف تھا مختصر سا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اسے پہنچانے میں ہماری رہنمائی اور مدد فرمائے۔ آمین۔ رب زدنی علما، اللہ سے ہی دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔